محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک سنی جماعت اصلاحی اور جماعت اتحاد المسلمین فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی یہ ہفتہ واری بزم تفسیر قرآن کے سیزن 3 کا آج 57واں یعنی 57واں سیشن ہے، جس کا موضوع ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے، آخر بھارت کا مسلمان کیا کرے، کیا کرنا چاہیے اس کو۔ تعلیمات مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی روشنی میں ابھی کربلا گزری، یعنی محرم کا مہینہ گزرا، اپنی کوشش رہی پوری کہ کربلا کا جو بنیادی پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچے، اس پر زور دیا گیا، فوکس کیا گیا، اور حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا بھی 28 محرم کو ان کا عرس تھا۔ پوری دنیا سے عقیدت مند کچھوجا شریف حاضر ہوتے ہیں اور اپنی عقیدتوں کے خراج پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کی تعلیمات کو لیں تو بہت عظیم شخصیت کا نام ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے نمونے ہدایت کے چھوڑ رکھے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے پاس میں کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ جی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صراط مستقیم پر چلنے والا سب سے پہلا نشان قدم نبیوں کا ہے، ہمارے نبی، پھر اسی نشان قدم پر صدیق، اسی نشان قدم پر شہید، اور اسی نشان قدم پر قیامت تک صالحین چلتے رہیں گے۔ تو یہ چار نشان قدم صراط مستقیم پر موجود ہوں، پھر ہم کوئی بہانہ بنائیں، کوئی قبول نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ بہرحال تو انشاءاللہ آخر میں، سب سے آخر میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی فاتحہ بھی ہوگی انشاءاللہ جو ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس تعلق سے حق کیا کر اس پر عمل کرنے، اور آپ سب کو بھی حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ وقال الله تعالى، وقال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم،
بلغوا عني ولو آية صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. موضوع کی مناسبت سے چند اشعار پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں. حالات کو سامنے رکھ کر کے یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ قرآن، یہ مکہ و مدینہ جس قوم کے ساتھ ہو وہ قوم پیچھے کیوں ہے، اور جس قوم کے ساتھ کفری کفر ہے وہ قوم آگے کیوں ہے. اس تعلق سے کیا سبب ہے کیوں میرے سجدے اکارت ہو گئے؟ اکارت مانے برباد. کیا سبب ہے کیوں میرے سجدے اکارت ہو گئے؟ یہ جبی میری نہیں یا سنگ در تیرا نہیں. یہ جبی عشرت بھائی، یہ جبی میری نہیں یا سنگ در تیرا نہیں، اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں. بھارت کے مسلمانوں کے زوال کو 3 صدیاں گزر چکی ہیں، اوپر ہو چکا ہے. انگریزی 1707 سے زوال کی شروعات ہوئی جو اب اپنی اینڈنگ، اپنے آخری مرحلے میں حساب سے ہے جی. تو یہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، کیونکہ مومن کا ایک سجدہ کتنا قیمتی ہوتا ہے. مومن کا چاہیے، منافق کا نہیں. کس کا چاہیے؟ ہمارے تو ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف سنویدھان ہے. کیسے ہمارا سجدہ قبول ہوگا؟ توجہ آپ کی. ہم مومن کہاں ہیں؟ شروع نفاق سے تیرا زوال ہوتا ہے. شروع یہ تو نفاق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے ساتھ منافقانہ پالیسی ہے کہ ہم ایک طرف قرآن کو سینے سے لگائیں اور دوسری طرف سنویدھان کو. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے، یہ نفاق ہے. اور علامہ اقبال نے کیا، مسلمانوں کا زوال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ شروع نفاق سے تیرا زوال ہوتا ہے. شروع نفاق سے تیرا زوال ہوتا ہے. زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں کہ مسلمان کے بعد دولت نہیں، حکومت نہیں، تو بات کی بات ہے. مسلمانوں کا زوال جو شروع ہوتا ہے وہ نفاق سے. جس دن اس کے دین میں، اس کی نیت میں نفاق گھس جائے، اللہ کی جگہ شیطان لینے لگے، اللہ کے احکام کی جگہ شیطانی احکام گھسنے لگے، بس سمجھ جاؤ کہ قوم مسلم کا زوال شروع ہو چکا ہے. تو سجدوں سے تیرے کیا ہوا؟ صدیاں گزر گئیں. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. وہ ایک سجدہ، اور مومن کا سجدہ کیا ہے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور جب بھی لوگوں میں سجدوں کی کمی ہوتی ہے، ہمارے سجدے نہیں بلکہ مومن کے سجدے ہونے چاہیے. کس کے؟ جس دن ہم دنیا سے رشتہ ناتا کاٹ کر اپنے آپ کو الگ کر کے، جس دن ہم صرف اللہ اس کے رسول کے ہو جائیں گے اور اس دن سجدہ کریں گے تو دیکھیں گے ایک ہی سجدہ جو ہے عرش اعظم کو ہلا دے گا. سمجھے نہیں؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے. 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور جب بھی لوگوں میں سجدوں کی کمی ہوتی ہے، جب بھی لوگوں میں سجدوں کی کمی ہوتی ہے، میرے سرکار کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے. اور ہائے رے غفلت، ہائے رے غفلت نہیں ہے آج تک اتنی خبر.
ہائے رے غفلت نہیں ہے آج تک اتنی خبر، کون ہے مطلوب میں کس کے طلبگاروں میں ہوں، کون ہے مطلوب میں کس کے طلبگاروں میں ہوں، اور اپنا دشمن ہی دکھائی نہیں دیتا ہو جسے، اپنا دشمن ہی دکھائی نہیں دیتا ہو جسے، ایسا لشکر تو سفارہ بھی نہیں ہو سکتا، ایسا لشکر تو سفارہ بھی نہیں ہو سکتا، اور مسیحائی سے ناواقف مسیحاؤں کو کیا کہیے، مسیحائی سے ناواقف۔ آج جو ملت مسلمہ کے زوال کی جو سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہے وہ ہے کہ وہ مسیحا بنے بیٹھے ہیں جنہیں مسیحائی نہیں آتی ہے۔ مسیحا مانے رہبری کرنا، جنہیں قوم کی لیڈنگ نہیں آتی کہ قوم کو کس طرح لیڈ کیا جائے۔ تو اب مسیحائی سے ناواقف مسیحاؤں کو کیا کہیے، یہ دور جہالت ہے، اس دور کو کیا کہیے، یہ دور جہالت ہے، اس دور کو کیا کہیے۔ اور گزرنے کو تو گزرے جا رہے ہیں راہ ہستی سے، ہماری زندگی گزرنے کو تو گزرے جا رہے ہیں راہ ہستی سے، مگر ہے کارواں اپنا نہ میر کارواں اپنا، نہ ہے کارواں اپنا نہ میر کارواں اپنا۔ اور جہاں تک قوم کے زوال کی بات، ہر آدمی تو اپنی ذات کا خود ہی محاسبہ کر لے، تو اپنی ذات کا محاسبہ مانے کہ قوم زوال پذیر کیوں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے دل میں دیکھیں، ہر مسلمان اپنے دل میں خود جھانک کر دیکھے کہ اس زوال میں اس کا کتنا حصہ ہے، کتنی اس نے محنت کی ہے۔ کسی پر الزام رکھنے سے پہلے جی تو اپنی ذات کا خود ہی محاسبہ کر لے۔ زوال قوم کے اسباب دیکھتا ہے کیا، زوال قوم کے اسباب دیکھتا کیا ہے، زوال قوم کے اسباب دیکھتا کیا ہے، اور حالات کیا یہ تیرے بچھڑنے سے ہو گئے، حالات کیا یہ تیرے بچھڑنے سے ہو گئے، لگتا ہے جیسے ہم کسی میلے میں کھو گئے، ایسا لگتا ہے ہمارا کوئی نہیں ہے۔ لواری وہ بچہ جس کے وارث کھو جائے کسی میلے میں تو وہ بچہ لوگوں کے چہرے دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی میری ماں تو نہیں ہے، میرا باپ تو نہیں ہے۔ لگتا ہے حالات کیا یہ تیرے بچھڑنے سے ہو گئے، لگتا ہے جیسے ہم کسی میلے میں کھو گئے۔ اور بولنا اب بہت ضروری ہے، بولنا اب بہت ضروری ہے۔ چپ رہو گے تو مارے جاؤ گے، چپ رہو گے تو مارے جاؤ گے، اور برائے خیر شر سے برسرے پیکار ہو جائے، برائے خیر شر سے برسرے پیکار ہو جائے۔ جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں، تیری غفلتوں کا خراج ہے، جو تو جاگ اٹھے تو آج بھی وہی تخت ہے، وہی تاج۔ ایک بار درود شریف پڑھ کر سنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، قابل قدر بزرگ اور دوست ہو، حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، وہ عظیم ذات کہ جنہوں نے دین کے لیے تخت سلطنت کو چھوڑ دیا، حکومت چھوڑ دی۔ حکومت کیا چیز ہے؟ بی جے پی سے پوچھ لو جو ہے، کس طرح جوڑ توڑ، یہ وہ الیکشن کمشنر کو، اس کو اس کو اس کو اس کو سب کو، ہے نا؟ یعنی ان کے ماننے والوں کو، ان کے عقیدت مندوں کو اپنی اپنی سلطنت چھوڑنی پڑیں گی، اپنی عیاشیوں کی سلطنت۔ ہم اپنی خواہشوں کے جن تختوں پر بیٹھے ہیں، ہم اپنی مفادات اور خود غرضی کے جس تخت پر بیٹھے ہیں وہ ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تخت سلطنت بادشاہ بن چکے ہیں، 16 سال کی عمر میں بادشاہ ہو چکے ہیں۔ کتنے سال کی عمر میں؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور دین کی راہ میں نکل گئے۔ تو یہ تقریر تو مجھے اس پر نہیں کرنی ہے، مگر میں ان تمام عقیدت مندوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر دین
پھیلانا ہے تو بھی سب کچھ جو ہے قربان کرنا پڑے گا، اور دین کو بچانا ہے تو بھی کربلا والوں کی طرح سب کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ یہ مرغ مسلم کھا کر کے خانقاہوں میں بیٹھنا اور مسجدوں اور مدرسوں کے کونے اختیار کرنا، نہ اس سے دین پھیل سکتا ہے، نہ اس سے دین بچ سکتا ہے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، اور تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے روحانی۔ روحانیت کہتے ہیں سنیاس۔ کیا کیسے؟ اسلام میں سنیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جنگلوں میں رہو صاحب، اسلام کہتا جنگلوں میں رہنے کے لیے نہیں آیا، تو انسانوں کے بیچ رہ اور انسانیت کو اپنی معراج تک پہنچائے، اور ایک انسان کو اللہ تک پہنچانا، یہی سب سے بڑا جو ہے کارنامہ ہے۔ انسان کو انسان بنا دینا، ایک انسان کو جو جہنم کی طرف جا رہا تھا اس کو جنت کا راستہ دکھا دینا، یہی سب سے بڑا پیغام ہے۔ لا رہبانیت، رہبانیت مانے سنیاس۔ اسلام میں سنیاس کی کوئی گنجائش، یہ حدیث شریف کا ٹکڑا ہے، اسلام میں سنیاس کی یعنی ہم جنگلوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اللہ والوں نے کیا ہے، حضور غوث اعظم نے اپنی جو ہے اپنی روحانیت کو ترقی دینے کے لیے کیا ہے، لیکن اس کے بعد پوری زندگی جو ہے آپ نے اسلام کی تبلیغ میں جو ہے لگا دی ہے۔ حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے تخت سلطنت چھوڑا۔ کس کو کہتے ہیں تخت سلطنت؟ بہرحال تو میں اس کر رہا تھا کہ حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تعلیمات کا بنیادی نچوڑ یہ ہے کہ اگر ہم آج بھی اسلام کو بچانا چاہتے ہیں یا اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں اور ان حالات کے دلدل سے اپنی قوم مسلم کو نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وہیں سے شروع کرنا ہوگا جہاں سے ہمارے نبی نے شروع کی ہے۔ جب کوئی گتھی الجھتی ہے تو پھر شروع سے اس کی گتھی کو سلجھایا جاتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلیغ شروع کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اکیلے ہیں، تبلیغ شروع ہوتی ہے، اور ادھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو اور کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کامیابی کی کنجی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا آخرت کی جو کامیابی کی کنجی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے یہ پیغام پہنچایا، 13 سال گزر گئے صاحب۔ مکے کے لوگ مسلمانوں کے اس لیے دشمن تھے، 2 وجہ تھی۔ ایک تو یہ کہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور آج بھی جو لوگ مسلمانوں سے دشمنی نکال رہے ہیں وہ قانون کی آڑ میں، لیکن اصل دشمنی قرآن نے خود کہہ دیا ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان کو ایمان والوں سے اس لیے دشمنی ہے کہ ایمان والے اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اس بات کو کئی جگہ پر کہا گیا ہے۔ تو ان کفار و مشرکین کو جو بھی دشمنی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ سوچیے آپ کہ جس خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی خانہ کعبہ کے باہر، اسی شہر میں، اسی شہر کی گلیوں میں آپ اعلان کر رہے کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ یعنی گویا بندے مومن کو جس دن وہ کلمہ پڑھتا ہے، جب کوئی شخص کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے اب وہ صاحب وہ دنیا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو خدا مانتی ہے وہ ان کی دشمن بن چکی ہے۔ کیا بن چکی ہے؟ اس لیے کہا لا اکراہ فی الدین،
دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تم اختیار کرو نہ کرو، لیکن اگر آخرت کی کامیابی چاہیے تو دین اختیار کرنا پڑے گا۔ مرنے کے بعد کی زندگی میں اگر کامیابی چاہیے اور جہنم سے بچنا ہے تو دین اختیار کرنا پڑے گا، جنت میں جانا ہے تو دین اختیار کرنا پڑے گا۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی جب تم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو گویا وہ ساری دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرو آپ جو ہے، پوری دنیا کو۔ ایک طرف آپ ہیں جو ایک خدا کی عبادت کی بات کر رہے ہیں، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود، کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں اور ایک طرف وہ پوری دنیا ہے کہ جو الگ الگ خداؤں کو مانتی ہے، سمجھے نہیں؟ الگ الگ جو ہے، سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں خدا بنے بیٹھے ہیں۔ تو گویا یہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اب سمجھ جاؤ کہ تم نے دنیا کو دشمن بنا لیا، اس دنیا کو دشمن بنا لیا ہے جو دنیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا مان رہی ہے۔ اب اس میں وہ بھی ہیں جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، وہ بھی ہیں جو دو خدا ماننے والے ہیں، وہ بھی ہیں جو تین خدا ماننے والے ہیں، وہ بھی ہیں جو وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں۔ تو اس ساری دنیا کو کون سی جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا مانتی ہے یا خدا کا انکار کرتی ہے، اب وہ ساری لوگ ایک طرف ہیں اور ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں پوری دنیا سے جنگ لڑنا ہوگی، پوری دنیا سے۔ اس لیے کہا کہ لا الہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب تو نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی آج کے بعد میری زندگی گزرے گی تو اللہ کی عبادت میں گزرے گی، صبح اس بستر پر اٹھنے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک میں جو بھی کام کروں گا اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن کیسے ہوگا؟ محمد رسول اللہ، طریقہ رسول اللہ کا ہوگا۔ اب جیسے یہ عبادت کریں گے ہمیں کرنا ہے، یعنی میں نے نبی محمد کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اب جو بھی کام ہوگا طریقہ جو ہے، تھیری جو ہے وہ قرآن کی شکل میں ہے اور پریکٹیکل جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہے۔ تو اب گویا یہ کلمہ طیبہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اب ساری دنیا سے ہم نے دشمنی مول لے لی ہے۔ اب ہمیں جو ہے ڈٹ جانا ہے اس بات پر جیسے صحابہ ڈٹے تھے کہ ان کو جو ہے دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا کہ ایک خدا کی عبادت چھوڑ دو، تم 60 خدا کو مانو، فلاں کو مانو۔ مگر صحابہ کا عالم یہ تھا کہ وہ ان کے جسم سے نکلنے والی چربی سے دہتے ہوئے کوئلے بجھتے تھے مگر ایک خدا کی بات کرتے تھے۔ حضرت بلال کے سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہو ایک خدا نہیں، مگر حضرت بلال کہا کرتے تھے اللہ احد احد، ایک خدا۔ حضرت سمیہ سے پوچھو کہ جب ابو جہل جو ہے کیا کہہ رہا تھا کہ اے سمیہ باز آ جا، ایک محمد کا دین چھوڑ دے، محمد کے خدا کی بات چھوڑ دے، مگر حضرت سمیہ کہہ رہی تھی اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ میں عرض کر رہا تھا مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے، مسلمان ہونا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا جنت کی پگڈنڈی اتنی آسان نہیں ہے کہ صرف 5 وقتہ نماز پڑھ لی جائے اور جنت مل جائے گی، صرف جمعہ پڑھ لیا جائے جنت مل جائے گی، حج کر لیا جائے جنت مل جائے گی۔ نہیں، جب تک ہم جو ہے زندگی کے ہر معاملے میں جو ہے جب لا الہ الا اللہ کہا ہے تو گویا اب یہ نہیں ہوگا۔ اسلام ہم سے مکمل جو ہے ہم سے چاہتا ہے کہ ہر معاملے میں ہم اسلام پر چلیں، مکمل وفاداری چاہیے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑا سا اس پر عمل کر لیا جائے کیونکہ یہ سمویدھان ہے، تھوڑا سا قرآن پر عمل کر لیا جائے، یہ آپ اپنے لحاظ سے صحیح ہے، مگر اسلام کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر ہم سمجھے نہیں، اگر ہم جو ہے ہمارا کوئی ہم یہی سوچ لیں میاں بیوی کا رشتہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، لیکن اگر بیوی کو شک ہو جائے کہ میرا شوہر کہیں اور ڈورے ڈال رہا ہے، یا اگر شوہر کو شک ہو جائے کہ بیوی کے تعلقات نعوذ باللہ، تو پھر آپ دیکھیں گھر کا ماحول کیسے بگڑتا ہے۔ ایک شوہر میں اتنی غیرت ہے کہ وہ اس کی غیرت یہ
گوارا نہیں کرے گی کہ وہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ ہو، اور جو ہے بیوی میں اتنی غیرت ہے کہ وہ گوارا نہیں کرے گی کہ اس کا شوہر کسی کے ساتھ ہو۔ ارے جس نے یہ غیرتیں دی ہیں وہ خود کتنا غیرت والا ہوگا، وہ خود کتنا غیور ہوگا۔ کلمہ میرا پڑھتا ہے اور کسی دوسرے کے قانون پر عمل کرتا ہے، عبادت کی بات بندگی کا اعلان میرا کرتا ہے، مگر کسی اور کی غلامی کرتا نظر آ رہا ہے۔ نہیں نہیں، لا حکم الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب نہیں ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، بلکہ حاکم صرف اللہ ہے۔ اس دنیا میں اگر قانون بنانے کا حق ہے تو صرف رب تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس لیے کہ اسی نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شروع کرتے ہیں تبلیغ، ہے نا، 13 سال اب وقت آیا، پھر آپ مدینے پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ مدینے پہنچے، اور مدینے میں اب وہ تبلیغ جو ہے کائے کی شکل میں اختیار کر گئی، حکومت کی شکل میں۔ پتہ کیا چلا کہ حکومت چاہیے تو پہلے تبلیغ کے مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب تک مکے کی 13 سالہ زندگی میں، جس میں صرف تکلیف اور مصیبت اور پریشانیاں تھیں، لیکن مدینے میں آئے تب اس میں اسلامی سیاست داخل ہو گئی، اسلامی جہاد داخل ہو گیا، اسلامی حکومت داخل ہو گئی، دوسروں سے جو ہے معاہدے اور عہد و پیمان جاری ہو گئے۔ میں اس کر رہا تھا کہ مسلمانوں کا جو معاملہ شروع ہوتا ہے وہ تبلیغ سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے جو ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 67 جو ہے میں نے جو ہے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اس موقع پر کہ جب کچھ یہودی مدینے کے آئے، مدینے کے بڑے بڑے لوگ آئے، کہا محمد تم تبلیغ چھوڑ دو، نہیں تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، مروا دیں گے۔ کیا چھوڑ دو؟ مکے کے لوگ مسلمانوں کی 2 وجہ سے دشمن تھے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنا آبائی دین چھوڑ کر کے اسلام اختیار کیا، دوسرے یہ کہ جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ دین کی تبلیغ کرتا تھا۔ ایک آدمی آیا حضور کے پاس، دین سیکھا، کلمہ ہی سیکھا بس، اور خالی کلمے کی دعوت دی، پورے قبیلے کو اس نے مسلمان بنا دیا۔ عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال تو جب یہ بات ہوئی کہ محمد تبلیغ چھوڑ دو، کس نے کہا؟ مدینے کے بڑے بڑے جو یہودی پوٹاری قسم کے لوگ تھے۔ تو اب نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ جان سے مار دیں گے، قتل کروا دیں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا آیت نازل، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول آپ جو کچھ ہم نازل کر رہے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی کسی کے کہنے سے تبلیغ چھوڑ دی یا تبلیغ کا کچھ حصہ چھوڑ دیا، تو فما بلغت رسالت، تو پھر آپ نے رسالت کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ جہاں تک دھمکیوں کی بات ہے، کس کی بات ہے؟ کہ جنہوں نے دھمکی دی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ فرماتا اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ دشمن آپ کے خلاف جو بھی سازشیں کریں گے، اللہ ان کی عقلوں پہ پردے ڈال دے گا، ان کو پتہ، ان کو احساس نہیں ہوگا کہ ہم کیا غلط کام کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اگر تم میرے دین پر چلتے ہو تو اللہ نے کہا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ المؤمنین، ایمان والوں کی مدد کرنا میرے ذمہ کرم پر ہے۔ اور جب ایمان والے کسی بلا میں، پریشانی میں کہیں کہا گیا وَكَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو جو ہے ایمان والوں کو نجات دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ میں عرض کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے تبلیغ کو حکومت کی شکل میں جو ہے، اور اس کے بعد پھر جب اسلام پھیلا تو اب 2 مجاہدین نے جہاد کے ذریعے سے اسلام پھیلایا، اور اللہ والوں نے جو ہے، صحابہ کرام نے، ان کے بعد کے لوگوں نے جو ہے، اولیاء کرام نے تبلیغ کے ذریعے سے، اسلامی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اسلام پھیلایا۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک طرف سب سے بڑھ کر جو ہے کون ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک بات سمجھتے چلیں کہ حکومتیں کب بنتی ہیں اور کب بگڑتی ہیں، اس کو تھوڑا صاف سمجھتے چلیں۔ ایک بات درود شریف پڑھ کر سنا دیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حکومتیں سسٹم، ایک حکومت جاتی ہے دوسری حکومت آتی ہے، ایک حکومت کا سسٹم بدلتا ہے، دوسری حکومت کا سسٹم جو ہے
کسی حکومت کو بدلنے کے لیے، کسی سسٹم کو بدلنے کے لیے در حقیقت دو طاقتوں چاہیے۔ پہلی طاقت ہے مادی طاقت۔ کیا ہے؟ کہیں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ مادی طاقت۔ مادی طاقت کا مطلب کیا ہے؟ دولت چاہیے، اس فوجی طاقت، افراد، پیسہ، یہ اور وہ جو ہے، اس کو مادی طاقت کہتے ہیں۔ اور دوسری طاقت ہے اخلاقی طاقت، یعنی وہ خوبیاں جس کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے، جہاں شرافت جو ہے، جس کی وجہ سے انسان افضل المخلوقات بنا ہے۔ دو طاقتیں جب ملتی ہیں، ایک طرف مادی طاقت اور دوسری طرف اخلاقی طاقت، جب یہ دو طاقتیں جمع ہوتی ہیں تب جو ہے کوئی نظام قائم ہوتا ہے، حکومت بدلتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مدینے میں آئے تو یہودیوں کی حکومت تھی۔ کس کی حکومت تھی؟ لیکن وہاں مادی طاقت تو تھی مگر اخلاقی طاقت ان کے پاس نہیں تھی، شرافت والی طاقت نہیں تھی۔ مگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جو نظام دیا، وہاں ادھر صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں پہنچ گئے اور ادھر اسلام کے پاس میں اخلاقی طاقت بھی تھی۔ دونوں طاقتیں جمع ہوئی تو یہودی حکومت ختم ہو گئی، اب اسلام کی حکومت شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی آگے بڑھیں، آپ چلیں۔ جب صحابہ کرام چلے ایران میں کس کی حکومت تھی؟ آتش پرستوں کی حکومت تھی۔ وہاں مادی طاقت تو تھی مگر اخلاقی طاقت نہیں تھی۔ اخلاقی طاقت کا مطلب یہ انسان کے اندر شرافت کا ہونا، انسان کے اندر جو ہے وفا کو پورا کرنا، انسان کے اندر جو رحم و کرم ہے وہ چیزیں ہونا، جس کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے، اس کو اخلاقی طاقت کہتے ہیں۔ اب اخلاقی طاقت کے دو پہلو ہیں، ایک عام اخلاقی طاقت اور ایک اسلامی اخلاقی طاقت۔ جب اسلام انسان قبول کرتا ہے تو وہ ساری اخلاقی اچھائیاں اسلام کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ میں اس کر رہا تھا کہ جب مسلمان ایران گئے تو وہاں جو ہے ایران کے پاس مادی وسائل تو تھے مگر اخلاقی طاقت نہیں تھی۔ مگر مسلمانوں کے پاس جہاں مادی وسائل تھے وہی اخلاقی طاقت بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایران میں مسلمانوں کو بادشاہت عطا فرمائی۔ ادھر روم گئے تو روم میں بھی جو ہے عیسائیوں کے پاس مادی طاقت تو تھی مگر اخلاقی طور سے وہ گر چکے تھے، ظالم بن چکے تھے۔ اللہ نے وہاں بھی جو ہے مسلمانوں کو طاقت عطا فرمائی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جو ہے، آپ چلیں، جب محمد بن قاسم یہاں آئے تو یہاں راجہ داہر، یہاں راجاؤں کی جو ہے حکومت چل رہی تھی۔ ان کے پاس وسائل تو تھے مگر اخلاقی طاقت نہیں تھی۔ یہ لوگ جو ہے نیچی ذات والوں پر ظلم کرتے تھے اور یہاں کی پرجا پر جو ہے بہت زیادہ ظلم تھا۔ راجہ کے سپاہی جب چاہتے جس گھر میں گھستے ان عورتوں کی عزتیں لوٹ لیا کرتے، یہ عالم تھا۔ مگر جب محمد بن قاسم آئے صرف 15,000 کی فوج لے کر کے، ان کے پاس اگرچہ وسائل کم تھے لیکن اخلاقی طاقت تھی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ دو طاقتوں کے لیے جب دو طاقتیں جمع ہو جاتی ہیں تو سمجھ جاؤ کہ اب وہ نظام قائم ہونے والا ہے۔ اب جب تک رہتا ہے، جب تک دونوں چیزیں رہتی ہیں، اور مادی اور اخلاقی طاقت میں بھی جو ہے جو بنیادی طاقت ہے وہ اخلاقی طاقت ہے۔ آپ دیکھو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے انسانوں کی تربیت فرمائی ہے، پہلے جو ہے انہیں بت پرستی سے پاک کیا ہے، شرک سے پاک کیا ہے، قتل سے پاک کیا ہے، زنا سے پاک کیا ہے، تمام برائیوں سے پاک کیا ہے۔ پہلے آپ نے اخلاقی جو تربیت تھی انسانوں کی اس کو انجام تک پہنچایا، اور وہی عرب کہ جن کا عالم یہ تھا جو برسوں جو کئی صدیوں تک ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے، جہاں غریب پر ظلم ہوتا تھا، جہاں عورتوں پر جو ہے نعوذ باللہ لڑکیوں کو زندہ درکور کر دیا جاتا تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے اخلاقی طاقت کو لیا ہے۔ اخلاقی طاقت ہوتی ہے تو پھر وسعت جو ہے مادی طاقت بھی آ جاتی ہے۔ پہلے 13 سال آپ نے اخلاقی طاقت پر توجہ دی اور اس کے بعد جب اخلاقی طاقت مل گئی تو مادی طاقت یعنی مدینے میں آ کر کے حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہندوستان میں آئے تو ان کے پاس دونوں طاقتیں تھی۔ کون سی؟ اخلاقی طاقت اسلام کی شکل میں تھی اور مادی طاقت فوج کی شکل میں تھی۔ حالانکہ فوج کم تھی، 15 یا 25 ہزار کی فوج تھی، مگر اللہ نے اخلاقی طاقت کی بنیاد پر، ایمان کی اور اسلام کی اچھائیوں کی بنیاد پر جو ہے محمد بن قاسم کو جو ہے فتح عطا فرمائی۔